السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اور پھر کوئی جتنا زور لگا لے تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اس لیے انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے، ساری زندگی اس کی جہالت اس کے علم سے زیادہ ہوتی، بلکہ علم کی زیادتی جہالت کا اعتراف ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، مجھے اب پتہ چلا، یہ بھی میں نہیں جانتا تھا، مجھے اب پتہ چلا، تو فلاں تفسیر میں یوں لکھا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنا انسان کا علم بڑھتا ہے اتنی جہالت اس سے کئی گنا زیادہ ہو کے بڑھتی ہے۔ لہٰذا کسی کامل علم والے کے پیچھے چلنا پڑے گا، تب جا کر منزل ملے گی۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ کامل علم والے اللہ کا ہے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، صرف وہ خالق ہی نہیں، بہت بڑا خالق، اور صرف عالم نہیں ہے، بہت بڑے علم والا ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک رائی بھی اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ باربیڈوس ایک جزیرہ ہے ویسٹ انڈیز کا، بڑا خوبصورت۔ میں وہاں گیا تو وہاں آبدوز کی سیر کراتے ہیں۔ آبدوز ایک پہلے چھوٹی کشتی میں لے جاتے ہیں سمندر کے اندر، اور جب وہ گہرا سمندر آ جاتا ہے تو پھر وہاں آبدوز کھڑی ہوتی ہے۔ وہ سیڑھی لگاتے ہیں تو سیڑھی سے ہم آبدوز پہ جاتے ہیں اور اندر اتر جاتے ہیں، پھر وہ نیچے لے کے جاتی ہے۔ تو جب ہم سمندر کی تہ میں پہنچے تو مجھے اس آیت کا احساس ہوا، یعلم ما فی البر والبحر۔ کیا عجیب و غریب مخلوق تھی اندر۔ پودے ہرے بھرے کھڑے تھے پانی کے اندر، پودے ہرے بھرے، اور اتنی سی مچھلی سے لے کر اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، اور 7 سمندر، اور لا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما فی قعرہ ولا جبل ما فی وعرہ۔ بدو اللہ کی تعریف کی تھی نا، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشى الدوائر، يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره۔ پھر اس نے دعا مانگی، اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ۔ یہ دعا میں دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے بلال سے پوچھا، کوئی ہے کچھ تیرے پاس؟ کا جی ایک سونے کا ٹکڑا پڑا کر لیا بولیا۔ آپ نے کہا اے بھائی ادھر آ، وہ آیا، کہ یہ تمہیں گفٹ ہے، تحفہ۔ پھر آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ تحفہ تمہیں کیوں دیا ہے؟ کہ لصلۃ بینی و بینک، ہماری قربت ہے اس کی وجہ سے دیا۔ کہ نہیں، بحسن ثنائک علی اللہ،
جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی ہے اس پر تمہیں یہ دیا ہے۔ تو جو ایسا علم رکھتا ہو یہ اس کی کتاب ہے، یہ اس کا علم ہے، یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نہیں نکلی، لکھوائی گئی۔ زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، لکھوایا گیا۔ انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، لکھوایا گیا۔ اور قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، لہٰذا نہ یہ مٹ سکتا ہے، نہ یہ بدل سکتا ہے، نہ یہ فنا ہو سکتا ہے۔ تورات چونکہ کتابیں تھیں مٹ گئیں، بدل گئیں، زبور کا نشان مٹ گیا، تورات کے چند اوراق ہیں، وہ بھی پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط۔ انجیل بائبل کا اصل نسخہ ہی کوئی نہیں ہے، سب ترجمے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا کلام ہے نہ مٹ سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ نہیں بدلے گا ہرگز۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی بدلنا بھی چاہے گا تو بدل نہیں سکے، کسی کے بدلنے سے بدل نہیں سکے گا، خود یہ تبدیل نہیں ہوگا زمانے کے وقت کے گزرنے کے ساتھ۔ اس کو ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، صبح جب اٹھیں گے تو قرآن سادہ کاغذ ہوں گے، الفاظ غائب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ، میں نے کل کے پرسوں سنایا تھا، اللہ جنت میں زبور پڑھ کے نہیں سنائے گا، تورات نہیں سنائے گا، بائبل نہیں سنائے گا، قرآن سنائے گا۔ اس علم والے نے آپ کو زندگی گزارنے کے جو اصول بتائے ہیں وہ چیلنج نہیں ہو سکتے۔ میں کسی آیت کی تشریح بھی کروں تو تشریح کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں استاد جی آپ ایسے نہیں ہے، کتاب میں تو یوں لکھا ہوا ہے، آپ سے غلطی ہو رہی، بالکل، لیکن یہ جو الفاظ لکھے پڑے ہیں اس کو چیلنج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے، ایک اچھے انسان کی کیا صفات ہے کہ وہ لوگوں میں بھی محبوب ہو، اللہ کا بھی محبوب ہو۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ ہے بنی اسرائیل۔ اس میں میرے رب نے ہمیں اعلیٰ اخلاق کی چند صفات بتائی ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شرک نہیں کرنا، صرف اسی کی بندگی ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی سے مدد مانگنی ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، صرف اللہ سے مدد چاہو۔ ایک ہے آپس میں تعاون، کسی سے آپ قرضہ لے لیں، کسی سے آپ کوئی چیز ادھار لے لیں یا کام کے لیے لے لیں، تو یہ اس میں نہیں آتا، یہ تو تعاون میں آتا ہے۔ جو اللہ کی ذات سے ڈائریکٹ جڑی ہوئی ہیں وہ نہیں، جیسے وہ میرے رشتہ دار نے کہا تھا پیراں دا کوٹا ہوندا پوتر لے کے دے دیں دن، تو وہ نہیں ہے۔ قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، اللہ نے ایک جملے میں اپنا حق بتایا، آگے سارے انسانی حقوق آ رہے ہیں، سارے انسانی حقوق آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے بالوالدین احسان، اپنے بعد ماں باپ کو اللہ نے ذکر کیا، بالوالدین احسان۔ کسی رشتے کے لیے اللہ نے دعا کا نہیں کہا، اس رشتے کے لیے دعا کا کہا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بوڑھے ہو جائیں ایک یا دو، فلا تقل لہما اف، اف ہماری زبان میں ماں کی بات پسند نہیں آئی، باپ کی بات پسند نہیں آئی تو اکبر جی کہتا ہے اتنا کہنا بھی اللہ کے ہاں جرم ہے۔ ولا تنہرہما، اور بدتمیزی سے بولنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے میٹھا بولنا ہے۔ اور واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یا اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو ان پر رحم فرما۔ ابو ہریرہ جب مدینے میں تھے اللہ نے رزق بھی دے دیا، فراوانی بھی دے دی، بلکہ ایک دفعہ تو مدینے کے گورنر بھی رہے۔ مروان کسی کام کے لیے گیا تو ان کو گورنر بنا کے گیا تھا، تو وہ جب صبح نکلتے تو اپنی ماں کے پاس آ کر کہتے السلام علیک یا اماں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، ماں جی اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو وہ کہتی ہیں وعلیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، کہ میرے بیٹے تیرے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ تجھ پر رحم کرے کہ تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کی، مجھے ماں والا حق دیا۔ نعمان بن حارثہ اور عثمان بن عفان، ان دونوں کے بارے میں تھا کہ سب سے ماں کے زیادہ فرما بردار یہ دو بندے تھے، سارے ہی تھے، اس زمانے کا ماحول تھا، لیکن یہ سر فہرست تھے۔ نعمان بن حارثہ اپنی والدہ کے لیے سالن خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے۔ ہم تو اپنے بیویوں کو لگا دیتے ہیں نا آرڈر پر، میری ماں دی روٹی بنا، میری ماں دا سالن بنا، میری ماں دے کپڑے دھو، میری ماں دے کپڑے استری کر، میری ماں نوں چاہ بنا دے۔ ہم اپنا بوجھ بیوی پہ ڈال دیتے ہیں جو اس کی ذمہ ہی نہیں ہے۔ سالن خود بناتے، آٹا خود گوندتے، روٹی خود پکاتے اور تھالی میں رکھ کر ماں کے آگے رکھتے، اور ماں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، خود لقمے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے، اور ماں کو تیل خود لگاتے تھے، کنگھی خود کرتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے۔ اگر ماں نے کوئی بات کہی اور سمجھ نہیں آئی تو دوہرا کے نہیں پوچھتے تھے ماں جی کیا کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ باہر نکل کر بیوی کو اشارہ کرتے۔ جب باہر آتی تو کہتے میری اماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اتنا بھی ماں کو تکلیف نہیں دیتی تھی۔ آپ جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، تو آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہ جی نعمان بن حارثہ۔ رمنا کذالکم البر کذالکم البر، یہ ماں کی خدمت ہے جس نے نعمان کی مدینے کی تلاوت کو جنت میں پہنچا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، کسی رشتے کے لیے دعا کا حکم نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی اپنے لیے دعا مانگی، اور ومن ذریتی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، لیکن حکماً مانگو تو صرف والدین ہیں کہ ماں اور باپ کے لیے دعا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے ذلت کے پر بچھا دو۔ ہمارے پر ہیں یا بازو ہیں؟ بولو تو پر کہاں سے آ جائے؟ میں اس آیت کا ایک مطلب سمجھا ہوں۔ ہم جب اسکول کالج پڑھتے تھے تو ہم دریائے راوی چلتا تھا، تو اس کے کنارے جنگل تھا، ہمارے گاؤں سے کوئی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر، بہت گھنا گھاٹا، دن میں بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ تو ہم سارے کزن مل کر شکار کھیلنے جاتے تھے، اور وہاں ہمارے تائے کا ایک دوست تھا چاچا سردارہ ڈور، وہ اس کا چھوٹا سا گاؤں تھا جنگل کے اندر ہی، بوپڑیاں، تو وہاں اس کے 2 کچے کوٹھے ہم قبضہ کر لیتے تھے۔ ایک میں ہم کزنز ہوتے تھے اور دوسرے میں ہمارے نوکر اور بندوقیں اور باقی سارا سامان۔ تو صبح ہم شکار کے لیے نکلتے تھے ناشتہ کر کے، اور شام کو 50 60 70 تیتر مار کے ہم شام کو واپس آ کر پھر ان کو بھون کے کھانا یا پکا کے کھانا، یہ مزہ لیتے تھے۔ تو جنگل میں چلتے چلتے کہیں کھلی جگہ آ جاتی تھی، جب بھوک لگتی تھی دوپہر کو تو جنگل میں ایک خود رو مٹر ہوتا، یہ مٹر نہیں آپ کھاتے سبزی،
وہ چھوٹے دانے ہوتے تھے، مٹری اس کو کہتے تھے، تو وہ اکھاڑ لیتے اور یہاں رکھ لیتے، اور اس کی وہ سے ایک ایک کر کے دانہ نکالتے. وہ اتنے میٹھے ہوتے تھے جیسے گنا ہوتا ہے، ایسے میٹھے ہوتے تھے. تو وہ ہم اس کے کور میں سے وہ نکال کے کھاتے رہتے تھے. یہ ہمارا دوپہر کا کھانا ہوتا تھا. پیاس لگی تو دریا راوی کا پانی پی لیا، ساتھ ہی بہتا تھا دریا راوی. کبھی اس پار چلے جاتے تھے، کبھی ادھر آ جاتے تھے. تو جنگل میں جگہ خالی آ جاتی تھی بالکل. تو چاچا سردارہ جو تھا رحمۃ اللہ علیہ، اس کو تیتری کی آواز نکالنا آتی تھی. ہر انسا جو ہے نا وہ اپنے ذکر کے لیے فتنہ ہی ہے. تو وہ اس کھلی جگہ میں نا جھاڑیوں کے شاخیں کاٹ کے نا ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا. سامنے لگتا جیسے کوئی چھوٹا درخت، اس کے پیچھے چھپ کے تو وہ تیتری کی آواز نکالتا. یہ مجھے اب تک یاد ہے. تھوڑی دیر میں عاشق زار مجنوں دیوانے لیلا کے دیوانے نکلتے، گڑ 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 ایسے نکلتے تھے. وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے، ہم تو چھپے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ چھپے ہوئے نکلتے تھے ایسے. اور ہم ادھر کونے میں درختوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے. تو جب ایک جھنڈ نکلتا تھا تو ہم فائر کرتے تھے. تو وہ فائر ہوتا تھا SG کارتوس. LG میں چھرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ چھروں والی بندوق ہوتی ہے، اور SG میں موٹے چھرے ہوتے تھے. وہ جب سور کا شکار کرنا ہوتا تھا تو اس سے فائر کرتے تھے، اور جب تیتر کا شکار کرنا ہوتا تھا تو LG سے فائر کرتے تھے. تو وہ کسی کو بری طرح لگتا اور وہ گر جاتا، کسی کو لگتا ہی نہیں تھا وہ اڑ جاتا، کسی کو ایسا لگتا کہ وہ مرا بھی نہیں اور اڑنے کے قابل بھی نہیں، تو اڑنے کے لیے زور لگاتا. یہاں تک جا کر نا وہ پھر ایسے گرتا تھا اور یوں اس کے پار یوں پھیل جاتے تھے ایسے، اور ٹانگیں ادھر ہوتی تھیں اور سر ادھر ہوتا تھا. تو وہ کہتا تھا زبان حال سے، چل بھائی ہن کر لے زباں، ہن تیری باری ہے. جناح الذل میں یہاں سے سمجھا، جناح الذل واخفض لہما جناح الذل. شیخ جی تو وہ یوں پڑا ہوتا تھا کہ وہ ہن میرا بس ختم ہے، ہن تو اپنا کام کر. چھری تیز رکھی. تو ایک تو پر بچھاتا تھا تیتر، اس کو تو چھرا لگ گیا تھا. اب ہمیں اللہ کہہ رہا ہے چھرا نہیں لگوانا، من الرحمہ، دل کی گہرائیوں سے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کے پر پھیلاتا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ فیملی سے تھے. جوانی میں مسلمان ہوگا تو ان کی ماں ان کو جوتے سے مارتے، تو مارتے مارتے جوتا اس کے ہاتھ سے گر جاتا، تو پھر جوتا اٹھاتے اور آ کر اس کو کہتے ماں جی اور مارو. وہ پھر مارنا شروع کر دیتی تھی. اور ایک نسل ہم سے پہلے والدین کا ادب احترام ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے سے جو پہلی نسل تھی ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کیسے کرتے تھے. ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر، اس شہروں سے تو تعلق ہی نہیں تھا، کچی سڑکیں تھیں اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے. ہمارے جو چاچے تھے وہ ہمارے دادا کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے ڈیرے میں، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے ادب کی وجہ سے. حالانکہ سارے دینی لحاظ سے ان پڑھ تھے، پیچھے بیٹھتے تھے احترام اور ادب. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ہو جاؤ.